لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قناۃ السلفیہ کی جانب سے میں ہوں عبد الخالق بٹی، حسب وعدہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جیسا کل بھی آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح تک بیان کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم تک دوسری ویڈیو بنائیں گے. تو آج دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا آج تفصیلی ذکر ہوگا. محترم پیارے بھائیوں، آپ نے جیسا کہ نام سن رکھا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر نبی تھے، رسول تھے، اول العظم انبیاء میں ان کا نام آتا ہے. 600 سال تک جب انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے ہیں. حضرت نوح جو ہیں، یعنی حضرت ادریس کے جو بیٹے ہیں وہ متوشلح کا بیٹا جو ہے وہ لمک جو ہے ان کے بیٹے حضرت نوح، یعنی پڑپوتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے. تو انہوں نے اپنی قوم کو جب 600 سال تک تبلیغ کی دن رات، جیسے حضرت نوح علیہ السلام خود ان کا تذکرہ سورہ نوح کے اندر ہے کہ دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا اللہ، لیکن قوم ایسی بدبخت، اتنی ظالم، اتنا مارتی تھی آپ کو کہ پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیتے، یہاں تک کہ پتھروں کے اندر دفن ہو جاتے. جب حضرت نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، تھک گئے، ہمت جواب دے گئی، تو کہنے لگے اللہ یہ میری قوم، اب تو ان کے بچے بھی، وہ بھی کافر، ان کے بڑے بھی کافر، تیرا انکار کرنے والے. اے اللہ، جہاں تک میری کوشش تھی میں ہدایت کی دعائیں کرتا رہا، لیکن اب میں مجبور ہوں. یا اللہ اس قوم میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑ. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، حکم دے دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بنائیے. اللہ نے اپنی آنکھوں کا ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ ساتھ ضمناً تھوڑی سی توحید کی بات بھی بتا دیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں اپنے جسم کے حصوں کا نام ذکر کیا ہے، انہیں من و عن اسی طرح ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. مدودی اور دیگر دوسرے گمراہ مبلغین کی طرح ان میں ہم تعویل نہیں کریں گے. جیسے مدودی نے کہا ہے کہ پنڈلی سے مراد سخت دین ہے. اشرف علی تھانوی نے کہا کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے. یہ طویلے باطلہ ہیں، گمراہ طویلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، 12ویں سپارے میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب حکم ملا تو رہنمائی بھی اتار دی گئی کہ کتنی کشتی ہو، کتنی منزلیں ہوں، کتنے کمرے ہوں. اور تفصیلاً لکھا ہوا ہے کہ 100 ہاتھ ان کی کشتی کی لمبائی تھی، 50 ہاتھ ان کی چوڑائی تھی اور 30 ہاتھ اونچائی تھی. اور ایک ہاتھ جو ہے اس کا سائز یہ ہے، یہاں سے لے کے یہ کونے تک، یہ ایک ہاتھ ہے جو تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے. تو 100 ہاتھ سے مراد، یعنی اگر 100 کو 1.5 سے ضرب دیں تو یہ تقریباً 150 فٹ بن رہا ہے. تو 150 فٹ جو ہے وہ لمبائی، 50 ہاتھ چوڑائی، 50 ہاتھ چوڑائی کا مطلب تقریباً 75 فٹ چوڑائی کشتی کی، 30 ہاتھ اونچائی یعنی 45 فٹ اونچائی تھی. تو اتنی لمبی چوڑی تقریباً یہ بحری جہاز ہی بن جاتا ہے. تو اس کی جب انہوں نے تیاری کر لی تو پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی اتارا، زمین سے تنور ابلنے لگے، سمندر اچھل پڑے، دریا اچھل پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی. کشتی بلند ہونا شروع ہو گئی. کشتی میں ہر قسم کے جانور رکھ لیے گئے.
جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، 3 بیٹے ان کے جو آپ کی تابعداری کرنے والے، وہ کشتی میں بیٹھ کے، ایک بیٹا نافرمان جس کا نام یام تھا یا بعض کہتے ہیں کنان تھا، اس کی جب حضرت نوح علیہ السلام سے وہ مشہور مکالمہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب بات شروع ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ہے بیٹا کہ اب بھی وقت ہے میری بات کو مان جا۔ کہنے لگا ابا جی اتنا بڑا وہ پہاڑ ہے، پہاڑ تک پانی چڑھ جائے گا؟ نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام آخر وقت تک اس کو توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک اللہ مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی جو ہے بیڑیوں کو تارنے والا ہے، ایک اللہ کے پاس سارے اختیار ہیں۔ انہوں نے قوم نوح نے 5 پنجتن پاک بنائے ہوئے تھے۔ کہنے لگا ابا جی واد سوا یبوس یعوق نصر اتنے ہمارے یہ بزرگ ہیں، ہمیں بچا لیں گے، پہاڑ بھی ہے اتنا اونچا، پانی اتنا اونچا کیسے جا سکتا ہے؟ باتیں ہو رہی تھیں، پانی کا ریلا آیا، بیٹا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ان کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ وہ اعتراض بھی کرنے لگے، کہنے لگے اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو جو ہے وہ بچا لوں گا، تو یہ تو اس سے بڑھ کر میرے گھر والا کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے گھر والا ہی نہیں ہے، جو مشرک ہو وہ نبی کے گھرانے میں سے نہیں ہوتا۔ یہ آج کل ہم نے اپنی ایک اصطلاحیں بنا لی ہوئی ہیں، یہ جی سید زادہ ہے، نماز کوئی بندہ پڑھے نہ، قبر پرستی کرے، شرک اس کے اندر ہو اور پھر اس کی نبی کے ساتھ نسبت ہو، سید زادہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کھلم کھلا کہہ دیا ہے اے نبی نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد میں بات کو مختصر کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تقریباً 6 ماہ کشتی پانی کے اوپر ہی رہی ہے۔ پھر ارارات پہاڑی جسے جودی پہاڑ بھی کہتے ہیں، شام کے علاقہ پر وہاں پر وہ کشتی جو ہے وہ زمین پر ٹکی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے تو آپ کی نسل سے جو 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے، سام، حام، یافس، ان 3 بچوں سے جو ہے وہ نسل دوبارہ شروع ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تو آئیے اب ذرا آپ دیکھیے گا۔ تو محترم یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تو آپ کو تعارف کروا ہی دیا ہے، 950 سال ان کی عمر تھی، 600 سال میں طوفان نوح آیا۔ اس کے بعد جب یہ زمین پہ اترے ہیں کشتی، تو اس کے بعد جو ان کا بیٹا کشتی میں سوار تھا، سب سے پہلا بیٹا سام، دوسرا بیٹا ان کا حام، تیسرا بیٹا ان کا یافس۔ اچھا جی، اب یہ جو بیٹا ہے ان کا جی سام، یہ ہے وہ بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا جس سے اللہ کے رسول کا سلسلہ نسب چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب چلا، حضرت یعقوب، اسحاق، یعنی 70,000 کے قریب جو انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس نسل سے آئے ہیں، سام سے۔ سام کے 2 مشہور بیٹے، ویسے تو 5-7 بیٹے ہیں لیکن 2 کا میں آپ کو ادھر ذکر کروں گا۔ 2 مشہور بیٹے ارفخشد دوسرا بیٹا ہے جی ارم۔ قرآن مجید میں آپ نے آیت سنی ہوگی، ارم ذات العماد، یعنی بڑے بڑے لمبے لمبے ستونوں والی جو قوم تھی وہ ارم ارفخشد۔ اس کے اور بیٹے بھی تھے
لیکن ان کا یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں، ہمارا صرف ان دو کے ساتھ تعلق ہے۔ ارفخشد سے جو ہے وہ ان کا بیٹا ہوا جی صلہ، صلہ سے پھر ان کا بیٹا ہوا جی ابر سے بیٹا ہوا جی فلج سے پھر بیٹا ہوا ان کا رعو سے بیٹا ہوا سروج۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب چل رہا ہے۔ اب ذرا یہ نیچے جگہ نہیں ہے، میں اب آپ کو تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں۔ سروج سے بیٹا ہوا جی ان کا نحور سے تارح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ہے جی سام۔ یہ کہتے ہیں جی جو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سام جو ہے یہ بڑا گورے رنگ کا، سرخ رنگ کا بیٹا تھا ان کا۔ حام جو ہے یہ کالے گندمی رنگ کا تھا۔ یافس جو ہے یہ گورے رنگ کا اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا بیٹا تھا۔ یہ جو سام ہے، سام سے یہ یورپ والے اور عراق والے، شام والے، سام سے ہی شام ملک ہے، سام سے یہ جو شام دمشق کا علاقہ ہے، اس سے یہ ساری نسل جو ہے شام کے علاقے میں، یہ یورپ والے، مشرق وسطیٰ والے، عربوں کا باپ بھی ہے یہ سام۔ تو یہ سام کی نسل سے ارفخشد و صلہ، ابر، فلج، راؤ، سروج، یا آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ابراہیم کا باپ تارے، نحور، سروج، راؤ، فلج، ابر، صلہ، ارفخشد، اور یہ سام، اور سام نوح کا بیٹا۔ تو یہ ہو گیا جی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل حضرت ابراہیم تک۔ اب آئے جی دوسرا حام۔ حام جو ہے، حام کے بھی تقریباً 6-7 بیٹے تھے، جن میں سے میں صرف چند مشہور بیٹوں کا ذکر کروں گا۔ حام کا ایک بیٹا تھا مصر۔ یہ مصر جس کے نام سے آج بھی مصر شہر آباد ہے۔ دوسرا اس کا بیٹا تھا کنعان۔ یہ کنعان وہ بیٹا ہے جس کے نام سے کنعان بہت بڑا شہر تھا، جہاں پر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارے ہجرت کر کے ادھر آئے تھے کنعان۔ یہ کنعان سے جو ہے وہ کنعان شہر بنا۔ پھر اسی طرح حام سے ایک بیٹا تھا کوش۔ یہ جو کوش ہے جی، اس کوش سے نمرود نکلا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اور اسی کوش کا جو ہے بیٹا وہ آگے اس کی نسل میں سے آگے ہند اور سندھ، یہ 2 بھائی تھے اسی کوش کی نسل میں سے۔ نمرود سے ہٹ کر ایک دوسرے بیٹے سے یہ 2 اس کے بیٹے تھے، ہند سندھ، جس سے یہ ہمارا ہندوستان، یہ ساری ان سب ہندوستانیوں کا باپ حام ہے۔ اور حام کی نسل چونکہ یہ سیاہ رنگ تھا، جتنے بھی یہ سوڈان، افریقہ والے، یہ ہندوستان والے، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ یہ حام کی نسل سے ہیں۔ یہ ارم، یہ مصر، ارم تو سام ان کی نسل سے ہے۔ حام کا بیٹا مصر، کنعان، کوش،
مصر شہر، کنان سے کنان شہر، کوش سے نمرود بھی ہوا، کوش سے ہند اور سندھ بھائی بھی ہوئے، جہاں سے یہ ہندوستان کا علاقہ جو آباد ہوا۔ اب یہ تیسرا بیٹا ہے جی یافس۔ یافس کا جی مشہور بیٹوں میں سے ایک یافان، دوسرا اس کا بیٹا ہے ماجوج۔ یافان سے جاپان ہوا، ماجوج جس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے یاجوج ماجوج کا، یہ یجوج ماجوج قوم نوح کے بیٹے یافس سے ہوئی، جس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اب دوار کر دی ہوئی ہے، اور وہ روزانہ جو ہے وہ اس دوار کو وہ چاٹتے رہتے ہیں۔ جب سوراخ قریب ہونے کے آتا ہے تو وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، پھر دوار اگلے دن مکمل فل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ماجوج ہے۔ یہ یافان سے جاپان، چائنی، یہ یافس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں، اور اس کا ایک بیٹا ترک بھی تھا، ترک۔ تو اس کی نسل سے یہ ترکی، جاپان، چائنا اور یہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے جو قوم ہے یہ یافس سے ہوئی۔ تو اب آپ کے سامنے جی یہ تفصیل ہو گئی۔ سام ابو العرب، عربوں کا باپ جو ہے جس سے انبیاء چلے، یہ سام۔ حام جو ہے یہ مصر، کنان، کوش، نمرود، ہند، سندھ، ان کا باپ۔ یافس جاپان، ترکی، چائنا، کوریا، اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں، یاجوج ماجوج قوم کا باپ یافس۔ تو محترم دوستو، بھائیو، یہ مختصر تعارف حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹوں کا آج میں نے آپ کو کروایا ہے۔ تو اس میں ایک ضمناً ایک بات رہ گئی، وہ میں اپنے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ دیکھیں، یہ جو ہیں جی ارم، ان کا بیٹے کہاد اور عاد اور سمود، یہ آپس میں چچا کے بیٹے تھے۔ یعنی ارم ذات العماد کی قوم سے عاد اور سمود آئی، جن کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہود علیہ السلام نبی آئے، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو اللہ کے رسول نے نبی بنا کے بھیجا۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ رہ گیا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھی بتا دیں کہ عاد اور سمود جو ہیں یہ ارم کی نسل سے ہیں۔ تو اب تھوڑا سا مزید میں آپ کو تھوڑا سا یہ تعارف کرواؤں گا کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کا اور حضرت آدم علیہ السلام تک یہ تقریباً 2000 سال کا فرق ہے، اور طوفان نوح کے بعد حضرت نوح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1000 سال کا فرق ہے۔ حالانکہ پشتیں دونوں کے اندر برابر ہیں۔ یعنی مثلا آپ ذرا غور کریں، ابراہیم تارے کے بیٹے، تارا نہور کا، نہور سروج کا، سروج جو ہے وہ راؤ کا، راؤ فلج، فلج ابر کا، ابر جو ہے وہ صلہ کا، صلہ ارفخشد، ارفخشد سام کا، سام نو کا۔ یہ 12 پشتیں ہوئیں۔ اب یہ 12 پشتوں کے درمیان 1000 سال کا فرق۔ اب اسی طرح نوح سے آدم تک میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں، وہ بھی ذرا آپ سنیے گا۔ نوح جو ہے وہ لمک، لمک متشولخ، متشولخ حنوک کا، حنوک جو ہے وہ یارد کا، یارد جو ہے وہ محل العیل، محل العیل کینان کا، کینان جو ہے وہ انوس، انوس شیش، شیش آدم کا۔ یہ 11 پشتیں ہوئیں۔ اب یہ 11 پشتیں، ان کے درمیان 2000 سال کا فرق، اور نوح سے ابراہیم تک 12 پشتیں، ان کے درمیان 1000 سال کا فرق۔ جو جغرافیائی علم کے جو ماہر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرق اس لیے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو پانی والا طوفان آیا تھا، اس میں زمین میں کوئی ایسی تبدیلیاں آئیں کہ اس کے بعد انسانوں کی زندگیاں کم ہونا شروع ہو گئی۔ طوفان نوح سے پہلے
جو لوگ تھے ان کی زندگیاں، جیسے نوح علیہ السلام 950 سال اور حضرت آدم 1000 سال، اور یہ جو 11 پشتیاں سب 1000 900 سال کی زندگیاں تھیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آ گیا، اس کے بعد ایسی دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ پھر اس کے بعد انسانوں کی زندگی کم ہوتی گئی۔ مثلا حام سام کی عمریں آپ دیکھ لیں، یہ 140 50 150 200 سال۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل 137، ابراہیم تقریباً 137 یا 120 کے قریب۔ تو یہ زندگیاں پھر کم ہو گئیں، اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ 50 60 70 80 سال، یہ اب یہاں تک وقت آ گیا ہے۔ تو ضمناً یہ میں ایک تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ پہلے عمریں لمبی تھیں، طوفان نوح کے بعد زندگیاں جو ہیں ان کی عمریں کم ہو گئی۔ تو مختصر مزید تھوڑا سا ایک معلوماتی آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ کم و بیش، یعنی ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار کتنے سال ہو گئے ہیں دنیا کو بنے ہوئے؟ تو تقریباً یہ 7000 سال بنتے ہیں، یعنی 3000 سال حضرت ابراہیم سے آدم تک، پھر حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 2000 سال کا فرق ہے۔ 3 اور 2 5000۔ پھر حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اب تک 22، یعنی 2022 ہو گیا ہے، 2000 سال یہ لگا لیں۔ تو یہ 7000 سال کا دورانیہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یعنی اتنے سال سے انسانی زندگی کا وجود دنیا میں موجود ہے۔ اور دنیا کب سے بنی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ انسانوں سے پہلے جن بھی تھے، فرشتے بھی تھے، پتہ نہیں کب سے یہ زمین بنا، کب سے یہ آسمان بنا، کب سے یہ سورج یہ چاند بنا، کب سے یہ کائنات کا نظام ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سائنسدان تو بڑے ہزاروں سال بتاتے ہیں، کئی تو اربوں سال بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن انسان کی زندگی کا جو ہے وہ ایک تخمینہ ہم نکال سکتے ہیں کہ اب تک 7000 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ امام سیوطی جو ہیں وہ ایک ضعیف روایت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ زندگی جو دنیا کی ہے نا قیامت تک کی، تقریباً وہ کہتے ہیں اوسطاً 7000 سال کی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قیامت کے قریب ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ تو محترم دوستو، بہرحال یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی۔ تو اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ بڑی معلوماتی ہوگی، بلکہ میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کو نقشے کے ساتھ یہ سارا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ قوم عاد اور سمود کس جگہ پر تھی، دنیا کے کس نقشے پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جو دنیا میں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کی کنعان کی طرف، کنعان سے پھر مصر، یہ سارا کل نقشے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو کیونکہ نقشے سے بات جو ہے وہ ذہن میں ذرا اچھی طریقے سے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے بھائی اللہ رب العزت یہ جو علم میں نے آپ تک پہنچایا ہے میرے اور آپ کے لیے نفع مند بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔